کیا مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا جائز ہے؟ پاکستان میں ایسے بارہا دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں. طیب ہمیں پچھلے دنوں بھی دیکھنے کو ملا، الیکشنز میں بھی ایون ہمارے جو کافی کیمپینز بھی چلی. تو کیا ایسا واقعی ہی میں ممکن ہے اور ہوتا ہے پاکستان میں کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگا جاتا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن کیا اس ریالٹی میں بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے یا صرف ووٹ مانگنے کی حد تک ہی ہوتا ہے؟ مذہب پر ووٹ جو ہے مانگنا، سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ ووٹ جو ہے نا وہ اس لیے مانگا جاتا ہے کہ میں ایک اسپیسیفک جو سیٹ ہے یا ایک آرڈر ہے اس پہ براجمان ہوں گا اور میں لوگوں کے لیے کچھ کروں گا، ایک رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے. یا ریفارمز کے لیے جو ہے نا آپ ایک عہدہ لیتے ہیں، جا کے پولیٹیکل جتنے بھی ہوتے ہیں لوگ وہ ریفارمز کے لیے جو ہے نا وہ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ریلیجن پر ووٹ لینے والوں کو ایک چیز تو کلیئر کر لینی چاہیے، ریلیجن میں تو کسی قسم کے ریفارمز ہونے سے رہیں. ریلیجن میں ہم تو ریفارمز نہیں کر سکتے، جس طرح کا ریلیجن ہے ہم نے بس اس کو سمجھ کے آگے پریزنٹ کرنا ہے. ہوتا کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہر قسم کا ووٹ ہوتا ہے. کلچرل ووٹ بھی ہوتا ہے، پرسنالٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے، ریلیجن کا ووٹ بھی ہوتا ہے، کاسٹ سسٹم کا ووٹ بھی ہوتا ہے، ایریل ووٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس جاگیردار کو، اس چودھری کو، ٹھیک ہے، اپنے مالک کو، اس کو بھی ووٹ کرنا ہے. تو ہر قسم کا ووٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک آئیڈیولوجیکل گیپ ہے پاکستان میں کہ جس میں سمجھ ہی نہیں سکی آج تک لوگوں کو کہ پاور ان کے پاس ہے اور پاور کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے، ان کا ووٹ کہاں جانا چاہیے، کس وجہ سے جانا چاہیے. ووٹ کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے. ووٹنگ کا مقصد سمپل ہے کہ آپ اپنی کچھ ذمہ داریوں کے لیے ایک انسان کو الیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے مسائل پہ اس کا حل تجویز کرے. اچھا، یہاں پر نا طیب بھائی میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ جب یہ ووٹرز ہوتے ہیں یا جو مذہبی سیاسی نمائندے ہوتے ہیں یہ ووٹ مانگتے ہیں تو اکثر میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ رسول اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں اور یہ ثواب کا کام ہے. اینڈ ایسے برین واش ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ یہ ریلیجن کو پولیٹکس میں لانا، میں اس چیز کو آج تک سمجھ نہیں سکا. دیکھیں، پولیٹیکل اپروچ جو ہے یا سوشل سائنسز ہیں، سائنس کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ نیچرل سائنس ہو چاہے سوشل سائنس میں جو انوویشنز آتی ہیں وہ انسان کی ضروریات پر بیس کر رہی ہوتی ہیں. انسان جو بھی انوینشنز لاتا ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ اب اس میں آسانی پیدا کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ریلیجن کا کام ہی بہت ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے ریلیجن آتا ہے جس کا ایک مقصد ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے. یعنی سائنس سے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، جبکہ ریلیجن ہمیں بتاتا ہے آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے. آپ ایک امتحان کے لیے اس دنیا میں آئے گئے ہیں اور کل کو آپ کو دوبارہ جس نے آپ کو یہ زندگی دی وہ آپ کی زندگی یہ لے لے گا اور ایک نئی دنیا میں آپ کو انٹر کرے گا جہاں پہ یہ زندگی کا احتساب ہوگا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے ریلیجن، ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جب ہم پولیٹکس کو ریلیجن کو اس طرح انٹر ریلیٹ کر دیتے ہیں نا، اس کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کسی کی چیز بھی سمجھ نہیں آ سکتی. نہ ہم پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھ سکیں، نہ اس طرح ریلیجن کو سمجھ سکتے ہیں. پھر ہم ایموشنلی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب تک ہمارے کنسیپٹس، ہماری بیسک جو ہے وہ بہترین نہیں ہوگی، اب وہ سمجھدار نہیں ہوں گے ہم اپنے کنسیپٹس کو لے کے، ریلیجن کو لے کے، پولیٹیکل نالج کو لے کے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ انٹر ریلیٹ کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہم ایموشنز میں آئیں گے، ایموشنز میں آ کے صرف اور صرف پھر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے. اچھا طیب، یہاں پر نا کیا پھر ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ختم کر دینا نہیں، چاہیے؟ سیاسی مذہبی جماعتیں ختم کیوں ہوں گی؟ پہلے بات مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی سیاسی مذہبی جماعتیں کیا ہوتی ہیں. مطلب کنٹیکسٹ انہوں نے ڈیموکریسی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ الیکٹ ہونا ہے، الیکٹ ہو کے اسی پارلیمنٹ میں جانا ہے، انہوں نے وہاں ہی جا کے انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہیں جا کے انہوں نے جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں اپنے پلانس. تو کس طرح سے کہ ڈیموکریٹک سٹرکچر جو ہے وہ ایک سوشل سائنس سے ملا ہوا ہمیں سٹرکچر ہے، پولیٹیکل جو ہے ایک سٹرکچر ہے، اس کو ہم مذہبی، سیاسی مذہبی کا آج تک میں سمجھ نہیں سکا. پاکستان میں اگر کوئی بھی جو ہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ اپنی آئیڈیولوجی
ریلیٹڈ ٹو ریلیجن رکھتی ہے یا ماڈرنائزیشن کی طرف رکھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہلائے گی سیاسی ہی جماعت، پولیٹیکل ہی کہلائے گی، کیونکہ ان کا کام وہی ہے. انہوں نے جب کوئی الیکشن کمپین میں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہی ہے. اچھا، تو پھر عوام کو یہ کہنا کہ کافر اور دین دشمن جماعتوں کے خلاف آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس کے علاوہ فلسطین کے نام پر آپ نے ووٹ دینا ہے. اچھا، یہ لیٹسٹ ابھی کچھ دن پہلے یہ تحریک بھی چلائی گئی، احتجاج بھی ہوا، کتنے لوگوں کی جان گئی نا، تو اس میں کیا فلسطین کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہاں کی عوام ایون آن ایئر نہیں دکھایا گیا کہ کتنے لوگ جہاں بھاگ ہوئے. تو ان رہنماؤں کو نہیں سوچنا چاہیے، ان نمائندوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فلسطین کے نام پر جو ایموشنل بلیک میل کر کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو پھر اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو پھر ایک دفعہ روک دیا جائے، یا کیونکہ سمجھ تو آنی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ایک دفعہ نہیں ہو چکا اور فلسطین کو کتنا فائدہ ہو چکا. اس کو ہسٹوریکلی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کب پیلسٹائن کی مدد کر سکتے ہیں اور اس سچویشن میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے برٹش راج سے، ٹھیک ہے. برٹشرز سے جب آزاد ہوئے تو سب سٹرکچر ان کا ہی ٹرانسفر ہوا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. پھر جب یو این میں آپ یو این کا پارٹ بنتے ہیں تو آپ اس پہ کچھ پرنسپلس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. وہاں کوئی لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز، آپ کو ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں یا پیلسٹائن کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سمپل سا حل ہے، ٹھیک ہے. 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوئی. عرب لوگوں نے کیوں اسرائیل سے وار لڑی؟ کیونکہ اس وقت عرب والے بڑے خود کو طاقتور سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، پاورفل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کوشش کی اور اس میں ناکامی ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دوسری یہ سچویشن ہے کہ اگر اس وقت ہوگا تو آپ کو انٹرنیشنلی ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پہ تو آنا پڑے گا نا. آپ جب خوب دوسروں کے انڈر چلیں گے، انڈر کس طرح سے نہیں چل سکتے. ابھی اگر لوگ بات کریں گے تو آپ امریکہ کی بات ماننا چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ چائنا کی بات ماننا چھوڑ دیں، رشیا کی بات ماننا چھوڑ دیں. کس طرح سے ماننا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں، ہم نے کریٹ ہی نہیں کر سکے. ہماری نیشن نے کبھی بھی خود کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لے سکے. جب آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے دوسروں کے اکارڈنگ ہی چلنا ہے، کیونکہ IMF نے قرضہ دینا ہے آپ کو، تو پھر ہی جو ملک کی جو اکانومیکل جو اس وقت سچویشن ہے وہ رن کرے گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اکانومیکلی بہتر ہونا چاہیے، سائنس میں بہت آگے نکلنا چاہیے تاکہ دوسرے ممالک آپ کے انڈر آئیں، تاکہ آپ دوسرے ممالک کو پریشرائز کر سکیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، تو اگر آپ غلط کریں گے تو ہم یہاں ہیں، تو وہ آپ پاور گین کریں. تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کہ اس طرح سے جو ہے پیلسٹائن کی مدد بھی ہوگی. پیلسٹائن کیا کسی بھی اگر مسلم کنٹری کے اوپر یا مسلم گروپ کے اوپر جو ہے اس طرح سے ہوگا، بربریت ہوگی، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت اس وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ آپ ابھی تک اکانومیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اکانومیکلی اسٹرانگ نہیں، مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، اکانومیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. سائنس کو آپ مانتے نہیں ہیں، سائنس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ آگے ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھنا نہیں چاہ رہے، آپ انوینشنز نہیں لانا چاہ رہے. آپ کی جو یوتھ ہے، آپ کی جو اسٹرکچر ہے وہ ایک سرکل کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گیا ہوا ہے. پاور آپ کو چاہیے صرف لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس سچویشنز میں جب آپ رسپانسیبل نہیں ہیں، جب آپ کی مورل ویلیوز انتہائی گر چکی ہیں، جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں ہر ایک فیلڈ میں پاکستان جو ہے اس وقت ناکام، اسی وجہ سے دوسروں کے انڈر ہی چل رہا ہے. اچھا، یہاں پر ہم نے اپنے ملک پاکستان میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، کیا ان کا آئیڈیالوجی تو ہمیں نہیں نظر آتی نا کہیں بھی. تو پھر کس مقصد کے تحت ہم ان کو جانیں کہ یہ اس مقصد کے تحت ہمارے نمائندے ہیں، ہم اسی مقصد کے تحت ان کو ووٹ دیں. ایک بات یہ، شاید میرا سوال کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. دوسری بات یہ کہ کیا مذہب کے نام پہ ہم ووٹ لے سکتے ہیں اور ووٹ دینا جائز ہے؟ میں نے سمپل ایک بات کہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے موریلٹی، ایتھکس، کچھ ویلیوز، کچھ پرنسپلس پرووائڈ کرے گا. ہم نے ان پرنسپلس کے اکارڈنگ اپنی جتنی لائف ہے اور جتنی
پرنسپلز بنانے ہیں آگے اس کے اکارڈنگ بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کون الیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کا کون وزیر اعظم ہونا چاہیے, آپ کا کون صدر ہونا چاہیے, وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, باقی وہ جب بن جاتا ہے, پاکستان کا آئین دیکھیں نا, پہلی ہی شک یہی ہے کہ ساری پاور جو ہے وہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یعنی ایک آئیڈیولوجیکلی تو آپ نے پروو کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی پاور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں جو ہے نفاذ ہو گیا اسلام کے. اسلام کا نفاذ کیا ہے, ٹھیک ہے, اسلام نے جو اصول دیے ہیں, کوئی پرنسپلز دیے ہیں, ہم نے ان کو لاگو کروانا ہے. لاگو کس طرح سے کروانا, اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اسلام کے جو بیسک اصول ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو لاگو کروایا جا سکتا ہے. بڑے اصولوں پہ ہماری جو قوم ہے وہ ایک تو ہے نہیں. آپ دیوبند سے چلے جائیں, آپ اہل سنت سے چلے جائیں, آپ اہل تشیع سے چلے جائیں, اہل حدیث سے چلے جائیں, جتنے بھی فرقے ہیں سب کے الگ الگ پرنسپلز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس وجہ سے جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ پھر ڈفرنس کر دیتا ہے. ایتھیکل, پرسنل ایتھکس اور پرسنل مورل ویلیوز کو الگ کر دیتا ہے, اور ایک سوشل کنٹریکٹ جس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, ٹھیک ہے, کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, ٹھیک ہے, ایک کنٹری کو کس طرح سے رن, اس پروسیس کو الگ کر دیتا ہے. وہ پھر پولیٹیکلی چلاتے ہیں, یعنی لوگ آتے ہیں, لوگ آنے کے بعد عہدے سنبھالتے ہیں, عہدے سنبھالنے کے بعد ان کو ایک پراپر پرنسپلز بتائے جاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جاتے ہیں کہ ان کو اکارڈنگ آپ نے کام کرنا ہے, وہ ان کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس طرح سے یہ اسٹرکچر چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو پرسنل, اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, پاکستان میں ریلیجن کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا, ایک چیز. دوسری یہ کہ ریلیجیس پارٹیز تو ہمیں دیکھنے کو ملے کب سے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی سیاسی پارٹیاں مذہب کا مدعا رکھتی ہیں وہ پاکستان آزاد ہونے سے ہیں. جماعت اسلامی دیکھ لیں, سب سے پہلی پارٹی. اس کے بعد کیا آپ کو ابھی تک اتنی زیادہ ریلیجیس پارٹیز آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے, وہ حکومت میں کیوں نہیں آ سکی؟ اس کی ایک بیسک ریزن ہے. آپ ایک تو بہت زیادہ سیکٹس میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, یعنی ڈفرینٹ سیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کو لے کے کوئی تشیع ہے, کوئی اہل سنت ہے, کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, تو بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ان کی آپس میں نہیں بنتی, پھر آپس میں نہیں بنتی تو مطلب حکومت وہ ایک حکومت میں. اس کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ ریلیجیس پارٹیز آج تک سمجھ نہیں سکی کہ ان کا کام کیا ہوگا. جب ان کی آئیڈیالوجی سمجھی جاتی ہے نا, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کا ایم کیا ہے, مینیفیسٹو کیا ہے, تو وہ کہتا ہے اسلام کا نفاذ. جب پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا نفاذ کیا کیا چیزیں کریں گے اسلام کے نفاذ میں نا, آپ کون سے پرنسپلس کو, تو وہ جو پرسنل ایتھکس ہے نا ایک انسان کی, میری پرسنل لائف ہے, کچھ پرسنل ایتھکس ہیں جس کو اگر میں نہیں کروں گا یا کروں گا, میرے اور اللہ کے درمیان وہ معاملات ہو, اس میں بھی وہ انٹرفیئرنس شو کرتے ہیں. جب وہ ان میں بھی انٹرفیئرنس شو کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. مطلب جب کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کا مینیفیسٹو ان سے سمپل ہوتا ہے کہ میں آؤں گا, میرا کام ہے غربت ختم کرنا, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنا, بے روزگاری ختم کرنا, ٹھیک ہے, آپ کے لیے اچھی جو ہے وہ لائف پرووائڈ کرنا. تو اس وجہ سے پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل مینیفیسٹو, پارٹیز کا مینیفیسٹو ہے, وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے, لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. ایک اور پوائنٹ ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں ہم, اہل حدیث, اہل سنت, دیوبند, اہل تشیع کر لیں, 4 سیکٹ کر لیں, 1 منٹ, ٹھیک ہے, تو ہر کوئی اپنی ریلیجیس پارٹی کو تو سپورٹ کر دے گا. لیکن اگر عمران خان کی بات آئے گی, نواز شریف کی بات آئے گی, زرداری صاحب کی بات آئے گی, تو یہ چاروں شاید ایک بندے کے ساتھ بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ ایک کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے نا, جو ہماری جو اس وقت پولیٹکس ہے, وہ ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کس طرح ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے, کیونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سٹرکچر میں یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس وجہ سے ہماری سوشل لائف کے ساتھ یہ ریلیٹیبل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر کو زیادہ فالو کرتے ہیں, لائک ڈیموکریسی کو فالو کر رہے ہیں. پریزیڈینشیل یا پارلیمنٹری وہ تو ہائبرڈ ہو یا جو بھی ہو, نہیں ہائبرڈ تو پھر پاکستان میں. تو چلیں آج کی ڈسکشن کا آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جماعت
چاہے وہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگے یا جو بھی، لیکن بات جو کرے گا سوشل ایشوز کے حوالے سے، نہیں سوشل یہی ہے نا، میں ڈیفائن کر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر ون لائن میں بتا دوں نا تو سمپل ہے، جو پولیٹکس ہے نا وہ ہے سوشل لائف کے ریلیٹڈ، سوشل سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپ کے جو سوشل لائف ہے نا اس کو اس نے جو ہے ڈیفائن کرنا ہے۔ ریلیجن ہے نا جو، وہ آپ کی جو پرسنل ایتھکس ہے نا، آپ کی مورل ویلیوز جو ہیں، آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو یہ زندگی کیوں پرووائڈ کی گئی، اس زندگی کے بعد کیا ہے، آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے، اور کس طرح سے میں نے اپنی پرسنل زندگی گزارنی ہے وہ سب بتانے کے لیے جو ریلیجن آیا ہے۔ یہ دو ڈفرنس ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل میں کیا ہوتا ہے، سوشل میں اگر لیٹس سپوز مجھے یہاں ایک سڑک بنوانی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہاں کیا اس کا نام ہے، کیا اسکول بنوانا ہے، کوئی ہاسپٹل بنوانا ہے، کس جگہ پہ کیا کام ہے، اس ریکوائرمنٹ کو، وہاں کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا، وہ ایک سمپل الگ چیز ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل سسٹم بنایا جس میں ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ رینکس کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا مورل ویلیوز اپنی بہتر کر لیں، مورلی کرپٹ نہ اور انصاف کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہترین سوشل سٹرکچر بھی چلے گا، ٹھیک ہے، اور ریلیجن بھی ہمارا چلے گا۔